اللہم دنیا میں ترقی اور کامیابی کی اپنی مثال آپ پاکستان کے بہترین دوست چائنا کی۔ چائنا نے ہمارا فوری طور پر جلد از جلد ڈیفنس پیکٹ ہونا چاہیے چین کے ساتھ۔ صرف ایک ملک دنیا میں اس وقت ہے جو ابھی یہودیوں کی دسترس سے باہر ہے، اور کوئی ملک دنیا کا نہیں رہا۔ روس کے ٹکڑے یہودیوں نے کروائے اور بغلے بجائی ہیں اور کہا اب پورے روس کے یہودیوں کو آ جانا چاہیے اسرائیل کے اندر۔ یہ کیا وجہ؟ اب یہ بول رہا ہے کہ کس کی اسکیم ہے، ان کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں۔ ایک سپر پاور کو اس طرح کرمبل کیا ہے اپنے ہاتھوں کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نخچیری، جادو وہ جو سڑ سڑ کر بولے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالات ہیں، یہ بھی اس کی تائید کا مظہر ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا معاملہ درست رہا۔ یہ بھی اللہ کی خصوصی مشیت ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا زمینی رابطہ، یہ شاہراہ ریشم بنی، یہ معجزات میں سے ہے، ونڈرز آف دی ورلڈ میں سے شمار ہو سکتا ہے اس کا۔ اس میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ بعض اوقات مراحل جو ہوتے ہیں وہ اتنے کرٹیکل ہوتے ہیں کہ ایک ایک لمحے اور ایک ایک منٹ کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہر سطح پر کوشش ہونی چاہیے۔ ڈیفنس پیکٹ، آپ کو یاد ہے ہندوستان اتنی بڑی طاقت تھی اور ہمارا حال جو تھا مشرقی پاکستان میں کتنا وہ خود بخود تیار ہے پکے ہوئے پھل کی طرح۔ دیکھیے پڑتا ہے آخر کس کی جھولی میں فرنگ، وہ تو ہمارے انتشار کی وجہ سے مشرقی پاکستان خود بخود ایکسپلوڈ ہو رہا تھا۔ پھر بھارت کتنی بڑی طاقت، پھر بھی اس نے جب تک اسی وقت اسی موقع پر 20 سالہ دوستی کا معاہدہ روس کے ساتھ نہیں کیا، اس نے جرأت نہیں کی تھی آگے آنے کی۔ 20 سالہ معاہدہ اور ابھی اس کی تجدید ہوئی ہے، لیکن سن 71 سے 91 ابھی تو ختم ہوا ہے، وہ عین اسی وقت کیا تھا معاہدہ۔ اگر ہماری حکومت کو اس کا ہوش نہیں ہے، ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں تو پورا وزیر جو ہے وہ دفاع کا وزیر ہی موجود نہیں، خارجہ وزیر ہی موجود نہیں۔ ایک آدمی کیا کیا کرے؟ اسے مینڈکوں کے ساتھ بھی معاملہ کرنا ہے، جو ادھر پھدک رہا ہے ادھر پھدک رہا ہے۔ اسے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میرے اپنے ساتھیوں میں لٹیرے ہیں اور ان کا لوٹ مار کا بھالا پھوٹ گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مدد کرے گا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ آخر یہ بھی سنت رسول ہے۔ اللہ کی نصرت حضور سے زیادہ کس کے ساتھ تھی، لیکن مدینے پہنچتے ہی دفاعی پیکٹ کیا کہ نہیں کیا؟ یہود کے ساتھ کیا۔ حکمت تدبیر اپنی جگہ ہے، تقدیر اپنی جگہ ہے، تدبیر اپنی جگہ ہے، اللہ کی قدرت اپنی جگہ ہے، بندے کی کوشش اپنی جگہ ہے، ہر شے کا ایک مقام ہے۔ اسی طریقے سے پھر آپ نے قبائل کو حلیف بنایا۔ فائنل اسالٹ جو تھی مکے پر، اس سے پہلے آپ نے وہ حلیفی رشتے قائم کیے کفار کے ساتھ۔ قبیلے ایمان تو نہیں لائے تھے، اور آپ کو معلوم ہے جیسے سیرت کے الف میں بھی آتی ہے کہ صلح حدیبیہ ٹوٹی ہے تو ایک کافر حلیف قبیلے کی وجہ سے ٹوٹی ہے۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس میں یہ تھا کہ جو قبیلہ چاہے مسلمانوں کا حلیف بن جائے، جو قبیلہ چاہے وہ قریش مکہ کا بن جائے۔ اب ہوا کیا کہ قریش کے حلیف ایک قبیلے نے مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلے پر حملہ کیا، صلح ٹوٹ گئی۔ پھر حضور نے صلح کی تجدید نہیں کی، خاموشی کے ساتھ آپ نے، انتہائی رازداری کے ساتھ آپ نے وہ جو تھا فتح مکہ کے لیے تیاری کی ہے کہ ایک صحابی سے ذرا سی غلطی ہو گئی تو سورہ ممتحنہ کا اکثر و بیشتر حصہ اسی پر نازل ہوا۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتع، انہوں نے اس کی مخبری کچھ کر دی تھی۔ حضرت عمر نے تو کہا تھا میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضور نے فرمایا عمر جانتے نہیں یہ بدری ہے، اس سے خطا ہو گئی ہے، اللہ تو معاف کر چکا ہے خطا، لیکن خطا ہوئی، اللہ نے بچایا۔ حضور کو اطلاع دے دی کہ وہ تو خط جا رہا ہے اس عورت کے ذریعے سے، آپ کے ایک ساتھی سے لغزش ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی، حضرت علی کو بھیجا ہے، آپ خط برآمد کر کے لائے۔ اس کا بھی تعلق ہے میرے اگلے نقطے سے۔ حضور کی حدیث ہے استعینوا علی الحوائج بالکتمان، اپنے ضرورتیں اپنے منصوبوں پر کتمان کے ساتھ، اخفاء کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ اپنے سارے کارڈ ٹیبل پر ڈال دینا یہ کوئی حکمت نہیں ہوتی، اخفاء بہت بڑی بات ہے۔
پھر عرض کر رہا ہوں حضور سے زیادہ کس کو پروٹیکشن حاصل تھی اللہ کی؟ یہ آیت تو یوں سمجھیے کہ تقریباً 9 برس پہلے 10 برس پہلے نازل ہو چکی تھی. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، مدافعت کی ذمہ داری اللہ پر ہے. پھر بھی حضور نے یہ اہتمام کیے، پیکٹ بھی کیا، یہود سے کیا. آج ہمارے لیے دنیا میں اگر کوئی ایک طاقت واحد ہے وہ صرف چین کی ہے. ایک لحظے کی دیر نہیں ہونی چاہیے اس میں. اگر کہیں بھی ڈھل مل یقینی کا معاملہ رہا اور حیث بحث میں اور سوچ بچار میں وقت گزار دیا گیا تو گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. تیسری بات، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا بھی امکان میں ہے ساز و سامان اسلحہ تیار. ظاہر بات ہے آج کی دنیا میں موسٹ افیکٹو ڈیٹرنٹ اگر ہے تو وہ ایٹم بم ہے. دشمن کو اگر سوچنے پر مجبور کرنے والی شے ہے. یہ معاملہ جو ہے یہ تو خیر دنیا میں علم نشرہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے، کیپیبلٹی ہے. اب چونکہ اس میں کتمان کیا گیا ہے اور کتمان عین حدیث نبوی کے مطابق ہے تو ہمیں نہیں معلوم، میں بھی نہیں جانتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم. لیکن یہ کہ بہرحال ہمیں وہ کام کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. کسی کی دھوس میں نہیں آنا چاہیے. پھر میں کہوں گا اللہ کی پناہ میں پہلے آ جاؤ، پھر یہ سب کچھ کرنا. اللہ کی پناہ جنہیں حاصل تھی انہوں نے بھی سب کچھ کیا ہے. اللہ کے رسول سے زیادہ تو کسی کو پناہ حاصل نہیں ہو سکتی اللہ کی، انہوں نے بھی کیا. اگر ہم اس کو بالکل نظر انداز کر دیں گے تو ہمارا کوئی کیا دھرا کام نہیں آئے گا. پہلی بات وہی ہے، اصل دفاع اللہ کا دفاع ہے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. نمبر 2، حلیف اور ایک ہی اس وقت طاقت ہے. پوری دنیا میں ریشہ دوانی ہو چکی ہے یہود کی، پوری دنیا. صرف ایک ملک بچا ہوا اور خوش قسمتی سے اس کے ساتھ ہمارے روابط ہیں، اچھے ہیں، ہمارا زمینی کانٹیکٹ بھی ہے. ابھی تک وہ امریکن پریشر کو ریزسٹ کر رہا ہے کہ میزائل ہم نے دینے طے کیے تو دیں گے، نہیں رکیں گے. لیکن اس کی ہمت بھی کچھ جواب دیتی نظر آ رہی ہے. اندرونی خلفشار وہاں پیدا کر دیا گیا تھا. ٹائنن اسکوائر کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ تو بچ گئے ہیں، بہت بڑی جانی قربانی دے کر بچے ہیں، ورنہ روس سے کہیں زیادہ گندا حشر ان کا اب ہو چکا ہوتا. اور فحاشی اور بے حیائی یہ تیسرا ہے ان کا. کھلی مارکیٹ اکانومی، سود کے ساتھ، سٹاک ایکسچینج کے ساتھ، جوئے کے ساتھ، اور کھلا سیکس شراب کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ، فحاشی کے ساتھ، اور آزادی کے نام پر یہ ساری چیزیں. خوشنما عنوان ہے آزادی، مادر پدر آزادی، اخلاقی آزادی، خدا سے آزادی، رسول سے آزادی، مذہب سے آزادی، آزادی ہی آزادی. یہ 3 ہتھ کنڈے ہیں یہودیت کے. پوری دنیا ان کے شکنجے میں، آپ بھی ہیں اسی کے شکنجے میں. نظام کے اعتبار سے ہم بھی اسی شکنجے میں. لیکن یہ کہ ابھی بچا ہوا ہے صرف ایک ملک ہے دنیا. اس کے ساتھ کوئی وقت، میں اس لیے زور شور سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ کسی طرح یہ میرا کوئی اور کسی سے کانٹیکٹ نہیں، نہ وزیر اعظم سے نہ صدر سے. آج تک صدر صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. ان کی شکل بھی کبھی دیکھی تھی تو صرف شورا کے زمانے میں. اس اعتبار سے میرا ذریعہ یہی ہے، کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے ان کو بھی کچھ حوصلہ دیا جائے. ان کا حوصلہ بھی جواب دے رہا ہے. جان میجر صاحب یوں ہی نہیں جا رہے وہاں. یہ وہی ویسپ، دی وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ جو یہود کے شکنجے میں ہے. اینگلو سیکسن، اینگلو تو سب سے پہلے ہے، اس کا سب سے پہلا نخشیر تو تھا ہی برطانیہ. اسرائیل کا خنجر گھونپا گیا ہے تو برطانیہ کے ہاتھ سے عالم عرب کے اندر. یہ کیوں جا رہے ہیں؟ بہت اہم بات ہے. تو دعا بھی کیجئے لیکن یہ کہ تدبیر بھی کیجئے. تیسری بات جو میں نے کہا، اعدوا لهم ما استطعتم،